امامہ شریف پہننا سنت ہے. ہاں تو سعودی عرب وغیرہ میں یہ لوگ امامے کی بجائے لال رومال پہنتے ہیں یا سفید پہنتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی لوگ پہنتے ہیں. تو کیا یہ ان کی روایتی لباس ہے یا امامے کا نعم البدل ہو؟ ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے. اصل میں آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں آن کر کے دیکھ کر لوگ یہاں بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اپنے سوال. ٹھیک ہے. ایک بات، اگر رومال سے سر ڈھک کر صحیح طرح نماز پڑھ لیں تو یہ وہ سنت جو ہے کہ نماز میں سر ڈھکنا سنت ہے، نماز تو جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جو اصل میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا یہ احتجار، اس کو احتجار کہتے ہیں. یہ رومال ڈالا اور اس پہ وہ احتجار جو کہ رسی جیسی. اب اس کی تحقیق کریں، برا مت مانی، ہو سکتا کچھ حضرات کو برا لگ جائے. جن کے ہاتھ میں اس سعودی حکومت ہے نا، یہ اصل میں ہے بدو، بکریاں چرانے والے. تو وہ ہاتھ میں بکریوں کو ہکالنے کے لیے ایک درہ رکھتے تھے، ایک رسی رکھتے تھے، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں اس کو سر پہ لپیٹ لیتے تھے. بھائی کہاں رکھیں، یہاں دمائے ادھر دمائے، سر پہ لپیٹ لیتے. تو چونکہ یہ آل شیخ یہ بنیادی طور پر چرواہے ہیں، ان چرواہے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کو ارتقائی شکل دے دی، چاندار رومال رکھ کر اور وہ سر پر رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے نزدیک خالی رومال تو ٹھیک، اس کو سر پہ رکھنے سے احتجار ہوگا، یہ نماز میں مکروہ ہے ہمارے نزدیک، یہ جو لگائی جاتی. اچھا، ہمارے لوگ بھی ان کا دیکھا دیکھی کرنے لگ گئے. تو یہ سب سے بڑی مصیبت. امامے کی شرعی حیثیت سن لیں. امامہ سنت ہے، سنت مستحبہ. یہ بہت سے جگہ میں نے دیکھا لوگ امام، ارے صاحب آپ نے امامے کے بغیر نماز پڑھا دی. یعنی وہ اتنا امام کو ذلیل کرتے ہیں جیسے بغیر پجامے کے نماز پڑھا دی. امامہ جتنا امام کے لیے ضروری ہے اتنا ہی مقتدی کے لیے ضروری، جتنا ان کے لیے غیر ضروری ہے مقتدی کے لیے اتنا غیر ضروری. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کا فتاوی امجدی اٹھا کر دے، صفحہ نمبر 199 سے پوچھا کیا امام کی خصوصیت ہے کہ وہ امامہ باندھے اور مقتدی کے لیے نہیں؟ فرمایا جو خصوصیت مقتدی کی ہے امامے میں وہی مقتدی کی بھی. امام مقتدی دونوں اس میں یکساں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس کو سنت متواترہ لکھا، موقدہ نہیں، متواترہ. یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ امامہ باندھ کر نماز پڑھی. اور امامہ کیسے؟ اندر ٹوپی ہو، اوپر امامہ باندھا جائے. ایک حدیث میں ہے، فرما ہمارے امامے میں دوسروں کے امامے میں یہ فرق ہے، ہم امامے میں ٹوپی رکھتے ہیں، وہ ٹوپی نہیں رکھتے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے ہم جب امامہ باندھتے ہیں تو اس میں اس کو کہتے ہیں شملہ. یہ چھوڑنا ضروری. یہ ہمارے امامے میں شملہ ہے اور ان کے امامے میں شملہ نہیں. مثلا آپ سکھوں کو دیکھیے کہ وہ یہ شملہ نہیں چھوڑتے بلکہ پورا لپیٹ لیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی امامہ باندھا ہو، کوئی ضرورت ہو، جب آدمی چلتا پھرتا ہے تو امامہ لٹکتا ہے. یہ بھی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا بجائے اس کے کہ لوگ اس کا مذاق کریں، لوگ تو اس کا مذاق کریں گے. جیسے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، امامہ بالکل پیچھے ہوتا ہوا جا رہا، ہنستے ہیں لوگ. فرمایا ایسے لوگوں کو ہنسی سے، تمسخر سے بچانے کے لیے اس امامے کو بھی وقتی طور پر لپیٹ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سنت کا مذاق کرنے کا ارتکاب ہو. وہ تو گناہ گار ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو امامہ کیا ہے، پہنا ہی. تو امامہ باندھنے سے نماز میں زیادہ ثواب ہے اور سب کو باندھنا چاہیے اور امام کو بھی باندھنا چاہیے. اچھا، امام کو اس لیے باندھنا چاہیے کہ لوگ امام کی نقل کرتے ہیں، جو امام کرتا ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے امام جو ہے وہ امامے کے ساتھ نماز پڑھائے تو بہت اچھا. اور ہم نے ٹوپی بھی چھوڑ دی، امامہ بھی چھوڑ دیا. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، وہ آپ کی نظر ہے. کہتے ہیں مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر، مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر. ایک یہ بات بڑی خوب تھی امامے میں، کہتے اب تک لوگ ٹوپی پہنتے تھے، امامے پہنتے تو مغربی دھول ان کی کھوپڑی میں نہیں پہنچی.
تو اتار دی تو مغربی دھول ان کی کھوپڑی میں پہنچ گئی، لہذا پورے مغربی بننے کی کوشش کریں۔